حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی دکان میں تشریف فرمائے. ابھی آپ کو ولایت نہیں ملی، ابھی آپ صرف عطر فروش ہیں، آپ کا نام فرید الدین ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک بزرگ آتے ہیں، ایک اللہ کے ولی آتے ہیں. آ کر کچھ خوشبوئیں چیک کرتے ہیں، کچھ عطر چیک کرتے ہیں. کچھ خوشبوئیں چیک کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، او عطر فروش، او فرید الدین، میں سوچ رہا ہوں تجھے موت بڑی مشکل آئے گی، تیری روح بڑی مشکل سے نکلے گی. اگر آپ کسی عام شخص کو نصیحت کریں گے، وہ نصیحت کے بدلے آپ پر غصہ ہوگا. آپ بھی ابھی ولی نہیں ہوئے، ولایت نہیں ملی، آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا، بابا جی کس طرح میری موت مشکل سے آئے گی، میری روح کس طرح مشکل سے نکلے گی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھے دنیا میں خوشبوؤں سے پیار ہے، تو ان خوشبوؤں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. جب تجھے موت کا وقت آئے گا، جب تیری روح نکلنے کا وقت آئے گا، تجھے کبھی کون سی خوشبو یاد آئے گی، کبھی کون سی خوشبو یاد آئے گی. یعنی اس وجہ سے تیری موت تیرے لیے مشکل ہو جائے گی، تیری روح بڑی مشکل سے قبض کی جائے گی. آپ فرمانے لگے، ابھی ولایت نہیں ملی. آپ نے فرمایا، بابا جی میری موت تو چلو مشکل سے آئے گی، مگر آپ بتائیں نا آپ کو موت کس طرح آئے گی. فرمایا کہ بابا جی میری موت تو جس طرح بھی ہے وہ الگ بات ہے، مشکل سے آئی آسانی سے. آپ کو موت کس طرح آئے گی؟ آپ جب مجھے موت یاد دلا رہے ہیں تو آپ کو موت کس طرح آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عطر فروش، دیکھنا چاہتا ہے مجھے موت کس طرح آئے گی؟ عرض کی جی بالکل. فرمایا باہر آ جاؤ. حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی دکان سے باہر آئے، بابا جی کے قریب آ گئے. وہ بزرگ اللہ کے ولی لیٹ گئے. لیٹنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، دیکھ کس طرح موت آتی ہے، مجھے کس طرح موت آئے گی. کلمہ شہادت پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھنے کی دیر تھی، آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ کا وصال ہو گیا. حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب یہ واقعہ دیکھا پھر میں توبہ میں نے دی، مجھے ولایت مل گئی، میں توبہ طائب ہو گیا اور پھر آپ بہت بڑے اللہ کے ولی بنے. یعنی حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ بن گئے. وجہ کیا بنی ولایت کی؟ ایک اللہ کے ولی کی روح قبض ہوتے ہوئے دیکھی. یعنی جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی موت کی تیاری کر لیتے ہیں، پھر ان کے لیے موت مشکل نہیں، بڑی آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، الموت تحفۃ المومن، کہ مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے. موت جو ہے یہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوگی. جنہوں نے موت کی تیاری کر لی ان کے لیے تو موت مشکل نہیں بلکہ تحفہ بن جائے گی. ہم اس وجہ سے موت سے دور رہتے ہیں، موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بچ کوئی نہیں سکتا، مگر ہم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد قبر میں جانا ہے. قبر بڑی تنگ ہوگی، بڑی چھوٹی سی جگہ ہوگی، اس وجہ سے ہم ڈرتے ہیں. مگر ان لوگوں کے لیے وہ قبر چھوٹی ہوگی، روشن نہیں ہوگی، اندھیری ہوگی، جنہوں نے قبر اور موت کی تیاری نہیں کی ہوگی. جنہوں نے تیاری کر لی موت کی، قبر کی، ان کے لیے پھر موت مشکل نہیں. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے موت کی تیاری کی ہوگی وہ قبر میں جب جائے گا اسے میری زیارت بھی کرائی جائے گی. تو فرمایا کہ جب
اس کے 3 سوال اس سے پوچھے جائیں گے کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ ان ہستی کو جانتا ہے. اور جس نے ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو رب تعالیٰ کے فرشتے منکر نکیرین وہ کہیں گے کہ اب تو سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. اب اس سونے کے لفظ پہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سونے کے مقصد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں. تو سونے کا مقصد کیا ہے کہ جب بندہ دنیا سے آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے، دنیا کی مشکلات کو دیکھ دیکھ کر بندہ گھبرایا ہوتا ہے، تنگ ہوا ہوتا ہے، تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے کہ اب تو سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، کہ آرام کر اب قیامت تک. اور دوسرا لفظ فرمایا کہ دلہن کی طرح، یعنی آرام سے. تو سوچنے کی بات ہے، پرسکون بچہ بھی تو سوتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی سوتا ہے، دلہن بھی سوتی ہے، مگر یہاں تشبیہ دلہن کی دی گئی، بچے کی نہیں دی گئی، بلکہ بچہ زیادہ پرسکون سوتا ہے. مگر یہاں بچے کی اس لیے مثال نہیں دی گئی بلکہ دلہن کی مثال دی گئی، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے اس نے ابھی کچھ دیکھا نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں کوئی خیال میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا. مگر دلہن جو سوتی ہے وہ اس ارادے سے سوتی ہے، میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے اپنے سر کے تاج کو دیکھنا ہے. جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی، دیدار کر لیا، وہ اب اس خوشی میں سوگا قیامت بھی کب صبح ہوگی، میں اٹھوں گا، حشر میں جاؤں گا، اپنے محبوب علیہ السلام کی زیارت کروں گا. فرمایا کہ رب تعالیٰ سے فرما دیتے ہیں، رب تعالیٰ کے فرشتے کہ اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ. تو یہ اسے ہی کہا جائے گا جس نے موت کی تیاری کی ہوگی، جس نے قبر کی تیاری کی ہوگی. جس نے موت کی تیاری کی ہوگی اسے تو پھر موت مشکل نہیں، بلکہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سے تو قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان کی طرح پیش کیا جائے گا. اور جس نے تیاری نہیں کی ہوگی اسے ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اسے پھر جہنم میں ڈھانک کر پھینکا جائے گا جس طرح پیاسوں کو پھینکا جاتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی موت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.